الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم اما بعد واللہ عالم باسرار کتابہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، عبادات تین قسم کی ہیں، ایک قولی عبادات ہیں، ایک بدنی عبادات ہیں، اور ایک مالی عبادات ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان مالی عبادات، کہ جو انسان اللہ جل شانہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے مومنین کی بنیادی صفات بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اقامت صلاۃ ادا کرتے ہیں، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ جل شانہ نے رزق عطا فرمایا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے ٹھکے مومن ہیں، ان کے مومن ہونے میں کوئی بھی شک نہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات ہیں اللہ جل شانہ کے ہاں۔ پہلے فرمایا ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے رزق کریم ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی اللہ جل شانہ نے صاحب تقوی، صاحب ایمان لوگوں کی یہی صفات بیان فرمائی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ جل شانہ نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے وہ اسی میں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان بنیادی آیات سے یہ ثابت ہوا کہ مالی عبادت ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کو بڑی تفصیل سے اور جامع انداز میں بیان فرمایا۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا کہ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں آسودگی میں بھی اور تنگی میں بھی، یعنی جب مال کی آسانی ہوتی ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ فرمایا ایسے شاندار لوگ قابل ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، ایسے شاندار لوگوں سے اللہ جل شانہ محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو لیل و نہار میں رات دن مال خرچ کرتے ہیں، اور سرًا وعلانیۃً، اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، فرمایا آگے کی فکر نہ کریں، کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اور حزن کا تعلق ماضی سے ہے، فرمایا پیچھے بھی ہے، جس کے ساتھ رب اس کے ساتھ سب، فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل، تو فرمایا کہ نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کسی کو بدلے میں ایذا دیتے، یعنی مال خرچ کر کے کوئی احسان نہیں جتلاتے اور نہ کسی کو بدلے میں تکلیف دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر کن کے پاس ہے؟ اللہ جل شانہ کے ہاں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور فرمایا کہ نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ حزن و ملال ہوگا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ،
اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہیں جیسے دانے کہ اس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، یعنی ایک دانہ 7 بالیاں اور 7 بالیوں میں 100 دانے، 100 ہو گئے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، تو اللہ جل شانہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ کشادگی والے اور بڑی ہی علیم ہستی ہیں۔ تو قصہ مختصر کہ اللہ جل شانہ نے مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اگر میں فضائل پہ بات کروں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها، کوئی نیکی کرے گا اس کی ہوں گی 10 نیکیاں۔ کتنی نیکیاں؟ لیکن مال خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ایک کرے گا 700۔ کتنی؟ 700۔ تو مالی عبادت کی اتنی اہمیت ہے۔ عزیز سامعین کرام، کسی کی زندگی میں خوشیاں لانا، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے آسودگی کے مواقع پیدا کرنا، یہ ایک مومن کی بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ بڑی شان ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کے لیے خوشیوں کا سبب بنے۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو عید بھی ایک خوشی کا موقع ہے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومنین کو موقع دیا کہ یہ ایک اجتماعی موقع ہے۔ تو اب حالات سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ پھر تم کیا کرو؟ پھر تم دوسرے مسلمانوں کی کیا کرو؟ ساتھ معاونت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر واجب فرمایا۔ کس کے لیے؟ فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر واجب فرمایا۔ 2 مقصد بنیادی، ایک تو یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ سے اگر کوئی لغو بات نکلی ہے، کوئی فضول بات ہوئی ہے، اس کا یہ مداوع ہو جائے۔ کیوں؟ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ وطعمۃ للمساکین، اور مساکین کے کھانے کا بندوبست ہو جائے، انتظام ہو جائے۔ پھر فرمایا فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے اس کو ادا کیا وہ زکوٰۃ مقبولۃ، اس کا صدقہ مقبول ہے۔ اور ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے بعد میں ادا کیا وہ ایک عام صدقہ ہے، وہ صدقۃ من الصدقات ہے۔ کیونکہ مقصد کیا تھا؟ عید کی خوشیوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اور جس نے عید کے بعد ادا کیا وہ صدقہ تو ہو جائے گا لیکن وہ عام صدقہ ہوگا، لیکن ہم مقصد کیا تھا؟ کہ عید کے ساتھ معاون کا ہونا۔ تو بھائی یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ارد گرد کے ماحول کے اندر کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جہاں عید والے دن کھانا نہ بنے، ان کے لیے اہتمام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی بتا دیا وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے دینا ہے۔ تو خود اللہ جل شانہ نے بتایا، وہ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ مشہور ہے 60 کہ 8 مصارف فرمائے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فرمایا صدقات کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے، مساکین، والعاملین علیہا والعافین عن الناس وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ 8 مصارف ہیں۔ کون؟ فقراء، حد درجے کے غریب لوگ، نادار بالکل، مساکین، ان سے تھوڑی اچھی حالت، وہ بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے وہ، والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو کسی محکمہ یا حکومت کا یا اوقاف کا یا کوئی NGO ہے، یہی محکمہ کام کرتا ہے لوگوں کے لیے مالی خدمات کا، تو وہ اس میں سے حصہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ ان کی خوشنودی مطلوب، وہ لوگ، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ نئے مسلمان ہو سکتے ہیں، کوئی جو نیا مسلمان ہو اس کو تحفے دے دیں۔ اسی طرح کوئی سردار ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو جس آدمی کے ہونے سے اسلام کو فرق پڑتا ہے، وہ سب وہی لوگ ہیں، ان کو آپ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ جو وفی الرقاب، اور اسی طرح گردنیں چھڑانے میں، اور اسی طرح فرمایا کہ جو قرض دار ہیں ان کے لیے، والغارمین،
اور اسی طرح فرمایا وفی سبیل اللہ، یہ جہاد کے اندر اور دین کی جو خدمات ہیں ان کے اندر اور یہ مسجد کی تعمیر کے اندر شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسجد فرد نہیں ہے، اس کی تعمیر کے لیے الگ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ باقی دین کی خدمت کے لیے ایسے افعال کہ جس سے دین کی مضبوطی ہو، دین کی بڑھوتری ہو، وہ نشر و اشاعت بھی ہے، وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، ان میں بھی جو ہے نا ہم کوشش کریں کہ یہ معاملہ کیا کریں تاکہ یہ کام اور سے اور بہتر ہو۔ اور اسی طرح ابن السبیل، فرمایا مسافر آدمی کو بھی کیا ہے، فرمایا اب ایک امیر آدمی ہے، اب مسافر ہے تو امیر ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، چلو آج کل تو بھائی اے ٹی ایم ہے یا جائز کیش وغیرہ ہے، لیکن اب ہمارے علاقے میں آج ہم بیکورڈ لوگ ہیں، یہاں کوئی ہوٹل ہے رہنے کا، تو کون کس کو وہ کرے گا؟ تو کسی کو بھی اس کو بندوبست کرنا پڑے گا نا، تو یا آپ کے گھر میں رہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کھانے کے پیسے لیں گے، تو بھئی یہ تو ایک بیکورڈ علاقہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسافر امیر ہو اس کو بھی دیں گے، اس پہ بھی خرچ کریں گے، اور اسی طرح والمؤلفۃ قلوبہم، وہ بھی امیر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بھی اوپر بھی خرچ کریں گے تاکہ کیا ہے یہ اسلام کی معاملہ آسانی سے چلتا رہے۔ تو آپ یعنی اللہ جل شانہ نے یہ تو بتا دیا کن کن کو دیں، مگر پورے قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا کتنا کتنا دیں۔ قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کے نصاب کو بھی طے نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اس طرح سے بیان فرمایا گیا، لوگ پوچھتے تھے، مومن پوچھتے تھے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان کو کہہ دیں قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی آپ کے پاس وافر ہے، اضافی ہے، خرچ کر دیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ جل شانہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم کیا کرو؟ غور و فکر کرو۔ اب اس بات کے اندر اللہ جل شانہ نے بتایا آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، فرمایا کہ آپ کے پاس جو وافر ہو، آج کے اس مادی دور میں آپ دیکھیں جس کے پاس جتنا ہو وہ کہتا اور ہو، اگر کروڑوں ہیں تو وہ اربوں کی خواہش کرتا ہے، لاکھوں ہیں تو کروڑوں کی، تو انسانی نیچر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اب یہ نماز میں بھی پڑھی ہے کہ وہ مال سے شدید محبت کرتا ہے تو وہ بڑھاتا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے جاتے ہیں وہ ضرورتیں اور خواہشیں بڑھاتا جاتا ہے۔ تو مومن کو کہا گیا ہے کہ میانہ روی، نہ بالکل کنجوس رہیں اور نہ بالکل عیاش بن جائیں، میانہ روی سے زندگی گزاریں، تو اس میں جو وافر ہو وہ کیا کریں؟ خرچ کریں، حالات کے مطابق، ضروریات کے مطابق کیا کریں؟ آپ خرچ کرتے رہیں۔ تو بھائی قرآن مجید کے اندر یہ بعض بنیادی طور پر شروع میں بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو بھائی ہر آدمی حصہ بقدر جسہ لازمی خرچ کیا کرے، ہر مہینے آمدنی آتی ہے خرچ کرتا ہے، اس کے فوائد ہیں، ایک تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو صدقہ ہے، مال خرچ کرنا، یہ برکت لاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ برکت لاتا ہے، جتنا خرچ کریں گے اس سے کئی گنا واپس آئے گا۔ تو اس حوالے سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح قرآن مجید نے فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ مال کو کیا ہے؟ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، آسودگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ہر آدمی کوشش کرے کہ وہ خرچ کرے۔ تو صدقۃ الفطر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو مینشن کیا، بھئی یہ اس طرح کر لیں، تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ منیمم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا نصف سا گندم ہے، ایک سا آپ کھجور دے دیں، تو یہ جو اس وقت اب معاملات تھے، آپ دیکھ لیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کا سارا سامان دیتے وہ کس فریضے کے تحت دیتے؟ یا صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ کر دیتے، یہ انتہائی بنیاد، یعنی پاسنگ مارکس کہہ لیں، 100 میں سے 33 والا یا 40 والا پاس ہے تو ضروری 33 نمبر لے لیں؟ تو نہیں، جتنا مقدور ہو اتنا بڑھ کر دیں، جتنا مقدور ہو، تو یہ کم ترین سطح ہے۔ تو گندم جو تھی اس وقت مہنگی تھی، باقی کیونکہ عرب میں گندم ہوتی نہیں تھی، کھجور عام تھی، تو آپ نے فرمایا کھجور زیادہ دو اور گندم تھوڑی، کیونکہ وہ مہنگی تھی۔ علماء کرام یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کریں تو وہ کم از کم تعداد ہے کہ جس طرح آج سرکاری جو ہے 300 روپے کم از کم صدقۃ الفطر ہے، اور اسی طرح کھجور کا 2000 روپیہ ہے، جو کا 1200 ہے، کشمش کا 4200 ہے، تو ہر آدمی اپنے لیے دیکھ لے کہ میں کتنے سے کتنی خدمت کر سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے کوئی جو ہے وہ دے گا تو قرب و جوار میں نا، اپنے رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، اور اس طرح سے کہ جن کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں عید ہو، کوئی معاملہ ہو، تو ایک مسلمان دوسرے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو بہرحال قرآن مجید نے جہاں بدنی عبادت پہ زور دیا،
وہاں قولی عبادت کی بھی بڑی فضیلت ہے، وہاں مالی عبادت کی بھی کیا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرحال ہر دوست کوشش کرے جو حصہ بقدر جسہ اس کو میسر آتا جائے وہ بتازہ ہی خرچ کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ جس طرح تنخواہ ملتی ہے اسی میں سے خرچ کرتا رہے، تاکہ اب ایک آدمی آخر میں کیا بچ رہا ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق کی برکت سے پھر اور آسانیاں اور سودکیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے صدق دل سے، جس طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کی خاطر مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ جس میں ریا ہو، نہ کوئی دکھاوا ہو، کچھ نہ ہو، محض اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔